واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سادات عظام اور تمام عوام اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد والثناء للرب الصمد، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد، وعلى آله وأصحابه على الأبد، لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کمال ادب و احترام کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت میں ڈوب کر خلوص دل کے ساتھ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون، سرور کائنات فخر موجودات مالک ارض و سماوات، ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر شفیع روز محشر، مالک ہر خشک و تر، سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار شفیع روز شمار، ہمارے تمہارے سب کے سرکار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام محبتوں کے ساتھ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے لیے خوش نصیبی کا لمحہ اور برکتوں والی ساعت ہے کہ آج ہم یہاں پر ہندوستان کی ایک ایسی عظیم ذات کہ جس کو لقب بارگاہ رسالت سے اللہ کے محبوب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ لقب عطا فرمائے، قطب مشائخ البر والبحر، یعنی خشکی اور تری، زمین مٹی اور پانی میں جتنے بھی مشائخ ہیں آپ ان مشائخ کے قطب ہیں۔ یہ لقب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کو عطا فرمائے، جسے علی الاطلاق ہندوستان کے اولیاء کاملین، علماء ربانیین، سلطان الہند کے عظیم لقب سے یاد کریں، وہ ذات کہ جسے وارث النبی فی الہند کہا گیا، وہ عالی مرتبت شخصیت جسے عطائے رسول، محب رسول، فنا فی الرسول کہا گیا، وہ ستودہ صفات، ولی کامل،
کہ جب دنیا سے رخصت ہو تو پیشانی پہ یہ عبارت ہو ہاذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ دنیا سے جانے والا اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا ہے۔ وہ عالی مرتبت شخصیت کہ جسے خلافت عطا کرتے ہوئے ان کے مرشد برحق سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمت والرضوان یہ کہیں کہ محی الدین محبوب خدا است و مرا فخر بر مریدی او، کہ معین الدین اللہ کا محبوب و حبیب ہے اور اس کا ہمارا مرید ہونا ہمارے لیے فخر کا سبب ہے۔ وہ عبقری ذات جسے دنیا بڑے مشہور لقب غریب نواز کے عظیم خطاب سے یاد کرے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالی نے آپ کے وجود مسعود میں ایسی غریب نوازی عطا فرمائی، ایسی غریب نوازی، ایسی غریب نوازی کہ جب حیات ظاہری کے ساتھ ہندوستان اور دنیا کے جس ملک اور جس خطے میں رہے لاکھوں لاکھ کو عظیم دنیا کی دولت ایمان بھی عطا کی، اور کوئی منگتا دربار میں آیا تو دامن مراد بھر کے گیا۔ یہ سرکار کی غریب نوازی اور اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا سیر حوائج الناس الیہ، کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں، لوگوں کی مرادیں پوری کرنے کا اسے قبلہ بنا دیتا ہے۔ اور وہ در دولت، وہ آستانہ عظیم کہ صدیاں بیت گئی مگر آج بھی الحمدللہ ہندوستان غیر منقسم ہندوستان کا ہر فرد اگر کسی کے در کا صدقہ کھاتا ہے تو وہ صدقہ سرکار غریب نواز کا کھاتا ہے۔ روزی روٹی کی تو بات بہت چھوٹی ہے، ہندوستان کے اندر اگر کسی کو ولایت کی دولت بھی ملتی ہے تو سیدنا خواجہ غریب نواز کے نام اقدس اور آپ کے وسیلے اور آپ کے صدقے میں عطا ہوتی ہے۔ بلا شبہ اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم لوگ خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور جس کی سلطانی، جس کی حکمرانی، یہاں حکمرانی کے لیے محلات اور قلعے نہیں بنائے گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی حکومتیں صرف لوگوں کے جسموں پہ نہیں تھی، جدھر جدھر نگاہ اٹھی لوگوں کے دلوں پر بھی ان کی حکومت کے سکے بیٹھتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندوستان کے اندر اپنی حجت اور برہان مصطفیٰ بنا کر بھیجا تھا۔ آپ اس زمانے کا جائزہ لیں، وہ دور کیسا تھا، کن حالات سے ہندوستان کے لوگ دو چار تھے۔ یہاں ظالمانہ جابرانہ حکومت کا دورہ تھا، ہر طرف جادوگری اور قسم قسم کے فتنے جنم لے رہے تھے۔ اس زمین پر مسلمانوں کے لیے بڑی پرآشوب اور امتحان کی گھڑیاں تھی۔ ایسے وقت میں صبح قیامت تک کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کی دستگیری و مدد کے لیے اللہ نے کسی مرد حق کو بھیجا تو ہزارہ لاکھوں مردان حق میں سب سے نمایاں نام سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غریب نواز زندہ باد، زندہ باد۔ جشن فیضان اولیاء۔ ایک حدیث حلیت الاولیاء میں اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
الا اخبرکم بخیارکم، کہ کیا میں تم میں جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیں ہم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم انہیں دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے۔ آپ غور کریں اس حدیث کی باطنی روحانیت بھی سید سرکار خواجہ غریب نواز کو یوں عطا ہوئی کہ جب آپ حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ بار تھے تو لاکھوں کو تو خدا یاد کروا دیا، آج بھی آپ کے آستانے پہ کوئی چلا جائے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ اللہ نے وہ باطنی قوت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی آپ کے آستانے پر، آپ کے مزار پر انوار کو کوئی دیکھ لے تو اسے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت احادیث شریفہ کی روشنی میں ملاحظہ کریں۔ حلیت الاولیاء ہی میں ایک حدیث عمرو بن جموع سے مروی ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اولیاء من عبادی، میرے بندوں میں میرے اولیاء، و احباہی من خلقی، اور میری مخلوق میں میرے پسندیدہ اور محبوب لوگ، الذین یذکرون بذکری، وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، وانا اذکر بذکرہم، اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں، میں ان کا چرچا کرتا ہوں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اولیاء اللہ اور محبوبان بارگاہ الہی کی جو صفت حدیث میں بیان کی گئی، حدیث میں اس کا ذکر آیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ حضور سلطان الہند خواجہ خواجگاہ محب رسول فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیسی ذاکر تھی، کیسی ذکر کرنے والی تھی، کیسی شخصیت اللہ کا ذکر کرنے والی تھی آپ کی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ ام الورا ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں خود حافظہ تھی، قرآن مجید کی حافظہ۔ آپ کے والد سید غیاث الدین حسن وہ بھی حافظ قرآن اور اپنے وقت کے مایناس عالم ربانی۔ یہ جہاں ایک مؤقر سادات گھرانہ تھا، وہیں پر ایک بہت ہی باوقار علمی گھرانہ بھی تھا، ایک بڑا عظیم علمی گھرانہ تھا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن میرے پیٹ میں تھے، میرے شکم میں تھے، اور جس زمانے میں نفخ روح ہوا کہ بدن ناس میں روح پڑی، ماں کے شکم میں شرعی نقطۂ نظر سے 4 ماہ یعنی 120 دن کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب سے معین الدین حسن کے جسد میں روح پڑی ہے، تب سے پیدا ہونے تک ہر رات جب آدھی گزر جاتی، وہاں سے دن چڑھنے تک میں اپنے پیٹ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ورد سنا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز شکم مادر میں ذاکر اور حلیت الاولیاء میں حدیث کی روشنی میں ولی کی صفت بتائی، ولی کی صفت یہ بتائی کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ ذرا سوچو حضرت خواجہ جب شکم مادر میں اتنا ذکر الہی کرتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد آپ نے کتنا ذکر کیا ہوگا، کتنا ذکر کیا ہوگا۔ یہ بابرکت اور مبارک فرزند ہے، یہ بڑی برکتوں والے نیک لوگ ہیں۔ الحمدللہ ان کے ذکر کی برکتوں ہی نے ہندوستان کی اس فضا کے اندر ایمانی قوتیں رکھنے والے اور ایمانی طاقتیں رکھنے والے اور دلوں میں اللہ و رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بسانے والے لوگ پیدا کیے، اور ان کا احسان ہے، ان کا احسان جلیل، احسان عظیم، اور اتنا بڑا احسان
کہ ہندوستان کے اندر آج جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، یہ صدقہ ہے ان صوفیاء اکرام اور اولیاء کاملین کا، یہ صدقہ ہے سنجر کے بادشاہ کا، یہ عطیہ ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اور آج اگر ہم لوگ کسی مقام پر، کسی خطے میں، مسجد میں یا قریے میں یا بازار میں ذکر اولیاء کی محفلیں منعقد کریں تو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیا اس سے پریشانی ہو جاتی ہے، اتنا ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ جب اپنے بزرگوں کی بات آئے اور اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں تو یہی وہابی دیوبندی مرثیہ گنگوہی میں یہ لکھتے ہیں کہ مرادیں دین و دنیا کی کہاں لے جائیں اے یا رب۔ جب رشید احمد گنگوہی مر گیا تھا تو اس کی موت پر یہ مرثیہ پڑھا گیا تھا جس میں یہ شعر تھا کہ مرادیں دین و دنیا کی کہاں لے جائیں اے یا رب، گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی۔ عقیدہ کیا؟ معاذ اللہ کہ روحانی اور جسمانی ضرورتیں، منتیں، حاجتیں اے جانے والے ہم آپ سے پوری کیا کرتے تھے، اب اپنی مرادیں لے کر ہم کس قبلے کے پاس جائیں؟ معاذ اللہ اپنے بزرگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ، مگر جب ہم نبی کی آل کے سچے شہزادے غوث اعظم کو غوث اعظم دستگیر کہے، حضرت خواجہ معین الدین کو غریب نواز اور عطا کرنے والا کہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ آ جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ۔ سرکار خواجہ تو ایسی عطا کرنے والے کہ آپ کی ذات کی عطا کے واقعات تو بہت بلند و بالا آئیں، اس تناظر میں غور کریں کہ جب حضرت سرکار خواجہ زیارت حرمین شریفین اور فریضہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور وہاں سے روضہ رسول کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، ایک عقیدہ ہمیں پتا چلا کہ در رسول کی حاضری اور حضور کے روزے پہ حاضر ہونا، حاضری دینا، الحمدللہ ہمیں یہ ان اولیاء سے عقیدہ ملا ہے جن کو دنیا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کہتی ہے۔ ہمیں اس عقیدے کے لیے غیروں کی سند کی ضرورت نہیں، حضرت سرکار خواجہ اجمیر کا یہ عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ندا ہوئی کہ آنے والوں میں معین الدین کو بلایا جائے۔ جب یہ ندا ہوئی، معین الدین نام کے بہت سارے لوگ تھے، جمع ہو گئے، تو پھر ہوا کہ کسے طلب کیا جا رہا ہے؟ پھر بارگاہ رسالت میں عریضہ پیش کیا، کس معین الدین کو طلب کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معین الدین حسن چشتی کو طلب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار خواجہ بڑے ادب کے ساتھ، کمال احترام کے ساتھ حجرہ پاک میں آپ حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں حجرے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چہرے پر انور جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، میں نے اپنے نبی کے مقدس چہرے کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کر کے دیکھا ہے۔ اور اس جگہ پہ ہمیں پتا چلا کہ سرکار خواجہ یہ بیان کر کے امام اہل سنت عظیم البرکت کا وہ عقیدہ جو ہمیں سرکار اعلی حضرت نے عطا فرمایا، اس پر ہمیں سند مل گئی کہ اس پر سند غریب نواز کی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معین الدین حسن میرے فرزند، تم ہندوستان کی طرف کوچ کرو اور اجمیر میں قیام کرنا۔ اور اس وقت ایک انار سرکار خواجہ کو حضور نے عطا فرمایا، اسی انار میں سارا لوکیشن بیان کر دیا گیا، پورا لوکیشن کہ اجمیر کدھر آنا ہے،
کتنی وادیاں پڑے گی، کتنے راستے میں پہاڑ آئیں گے، کتنے علاقے آئیں گے، اور اجمیر کہاں ہے، پورا لوکیشن اس انار میں عطا کر دیا۔ اس انار کے تعلق سے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انار کے پیڑ کو حضرت خواجہ کے مزار کے باہر میں نے اس کا پیڑ دیکھا ہے، ہر سال اس پر 7 انار لگا کرتے تھے۔ وہ انار اگر کسی بانج عورت کو دے دیا جائے تو اس انار کی برکت سے اللہ اسے اولاد نصیب فرماتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس کے مزار کے احاطے کے انار کے پیڑ میں اللہ نے یہ برکتیں رکھی ہے کہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، تو ذرا سوچو حضرت خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی کا عالم کیا ہوگا، آپ کی جود و عطا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ بچپنے میں چھوٹی سی عمر، آپ کی ولادت باسعادت 15 رجب 537 ہجری کو اصح قول کے مطابق ہوئی، اور آپ نے جب پروان چڑھنا شروع کیا تو ابتدائی تعلیم قرآن مجید کا حفظ اور ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی، اور ہمیں یہ درس ملا آپ سارے مشہور اولیاء کاملین کی سیرتوں کو پڑھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اگر جس چیز کی طرف قدم اٹھایا ہے تو وہ علم دین کی طلب ہوا کرتی تھی، علم دین کی طلب۔ اسی لیے آج کل ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اسلام کی مقدس شکل کو بگاڑنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی ازم سے بتاتے ہیں۔ نہایت خلیص طبیعت کے لوگ جو آڑے ٹیڑے ڈنڈے رکھے، لال نیلے ہرے کپڑے پہن کے اپنے بارے میں یہ کہیں ہم تو اہل معرفت ہیں، اہل حقیقت ہیں۔ شریعت کی ضرورت اسے ہے کہ شریعت راستے کا نام ہے، تو جو چل رہا ہے عمل کر رہا ہے اسے شریعت کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ یہ متصوف ڈھونگی صوفی یہ بڑا عظیم فتنہ برپا کر کے لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سرکار خواجہ کا قول مانیں گے، آپ کا قول مقبول مانیں گے، یا ان جاہل صوفیوں کا قول فضول مانیں گے؟ کسے مانا جائے؟ سرکار خواجہ کی بات کو، سرکار شہنشاہ اجمیر کی بات کو مانا جائے۔ آپ اپنے ملفوظات شریفہ میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شریعت کے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کر کے اس پر بالکل کھرا اترتا ہے اور اس میں کمال حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر طریقت کے دروازے کو کھولتا ہے، اور جب طریقت کی شرطوں کو پورا کر کے کامل رہتا ہے، بہتا نہیں، لغزش نہیں کھاتا، تو اللہ اس پر معرفت کے دروازے کو کھولتا ہے، اور جب معرفت کے فرائض و شرائط و واجبات کو مضبوطی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر حقیقت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور اس مقام پہ جب بندہ پہنچتا ہے اللہ اس کی ساری مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب اس قول پر آپ غور کریں کہ طریقت کا دروازہ کب کھلا؟ کہ پہلے شریعت پہ عمل ہوا۔ شریعت پر عمل یہ بنیادی کنجی ہے، جب تک شریعت کی چابی نہ لگے کوئی دروازہ نہ کھلے گا۔ اور ایسا نہیں کہ شریعت کے بعد اگر طریقت مل گئی تو شریعت کو چھوڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شریعت ہی کے یہ سارے درجے ہیں۔ جب شریعت کمال پہ پہنچتی ہے تو کبھی طریقت کہلاتی ہے، کبھی معرفت کہلاتی ہے، کبھی حقیقت کہلاتی ہے، یہی شریعت کے درجے ہیں۔ تو حضرت خواجہ تو یہ فرمائیں کہ شریعت پہ عمل کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور یاد رکھنا یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے حضرت خواجہ کے کردار اور سیرت کو پڑھا ہوگا کہ جس وقت آپ نے ہندوستان میں رخ کیا ہزاروں مصیبتیں، ہزاروں ٹکراؤ، جادوگروں اور جوگیوں نے آپ کی جادو سے تصویر بنائی تھی اور جگہ جگہ پھیلائی تھی، اور ہر موقع پر آپ کو فریب دینے کی کوشش کی گئی،
آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، مگر دنیا نے دیکھا ہے کہ کوہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے جادوگر آئے، مگر جب حضرت خواجہ کی روحانیت کا سامنا ہوا تو اپنے جادو کے سارے کمالات سے توبہ کر کے ایمان کے کلمے کو قبول کر لیا ہے۔ آپ جس وقت ملتان لاہور سے جب ادھر پنجاب کی طرف آپ نے رخ کیا تو پٹیالہ کے علاقے کے اندر ایک بڑا نامور جوگی اور جادوگر رہا کرتا تھا۔ اس کو اس کے جادو کی جو معلومات تھی اس کے ذریعے اسے پتا چلا کہ میرے علاقے کی حد میں کوئی بہت پاکیزہ طبیعت اور پاکیزہ روحانیت رکھنے والی شخصیت نے انٹر کیا ہے۔ چنانچہ وہ دیدار کے لیے آیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہیں تو پھر وہ غصے سے تل ملا اٹھا اور کہنے لگا، اے فقیرو میرا علاقہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں جلا کے میں راکھ کر دوں گا۔ مگر اسے پتا نہیں تھا کہ وہ جلانے کی بات کر رہا ہے، مگر عنقریب اس کے دل کا کفر و نفاق اور شرک و ارتداد جل کے راکھ ہو جائے گا اور ایمان کی شعاعیں چمکنے لگے گی۔ وہ بڑے تاؤ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے میرے علاقے سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا کے راکھ کر دوں گا۔ حضرت سرکار خواجہ نے بڑے اخلاق سے جواب دیا۔ اخلاق یہ اسلام کی نمایاں خوبی ہے، اخلاق و کردار۔ حضرت خواجہ اپنے ساتھ کوئی بہت بڑا ظاہری لشکر لے کے نہیں آئے تھے، آپ اپنے اندر روحانیت کا وہ لشکر لے کے آئے تھے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ تصویریں بنانے والے شکست کھا گئے اور روحانیت والوں کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا، یہ پتا چلا۔ اور حضرت خواجہ نے کہا کہ تم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو یہاں حق کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تمہیں بھی توحید کا کلمہ پیش کرتے ہیں، قبول کر لو اور بلندی حاصل کرو۔ اس پر وہ غصے سے تل ملا کے کہتا ہے، بلندی کی بات کرتے ہو؟ وہ اپنے جادو سے ہوا میں اڑنے لگا اور کہا، اگر بلندی کی بات کرتے ہو تو اوپر آؤ۔ بلندی میں آ کے بات کرتے ہیں۔ حضرت سرکار خواجہ کے چہیتے مرید حضرت سیدنا بختیار کاکی آپ کے ساتھ میں تھے۔ آپ نے کہا، بختیار اس کو اس کی زبان میں جا کے جواب عنایت کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا بختیار کاکی اپنی روحانیت اور کرامت سے فضا میں بلند ہوئے اور اس سے آگے نکل گئے۔ وہ بھی مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلا۔ بالآخر حضرت سرکار خواجہ بختیار کاکی ہوا کا جو کرہ ہے زمین کے ارد گرد کچھ کلومیٹر میں ہوا کا دائرہ ہے، اس کے آگے ہوا کا دائرہ نہیں، آکسیجن ختم۔ اور یہ یاد رکھنا، جادو اسی دائرے میں اثر کرتا ہے، اس کے آگے جادو کی کچھ نہیں چلتی۔ اس سے آگے جس کی پرواز ہوتی ہے اسے روحانیت کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اس دائرے سے اوپر گئے اور کہا، چل یہاں آ کے بات کر۔ وہ حیران و ششدر رہ گیا کہ اس سے آگے تو پورے ہندوستان میں کسی جادوگر کے پاس جانے کی طاقت نہیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ آنے والے حق و صداقت کے پیکر ہیں، سچے لوگ ہیں۔ بردستہ اس نے کہا کہ جناب آپ تو شاگرد ہیں، شاگرد کی پرواز کا یہ عالم ہے، تو آپ کے استاد و گرو کی پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ چلو آتے ہیں گرو کے پاس، چلتے ہیں استاد کے پاس۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اسے لے کر نیچے آئے، وہ قدموں میں گرا اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر کلمہ حق کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام لانے سے پورے علاقے کے لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب آپ غور کریں، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الصَّالِحِينَ، کہ ہر چیز کی ایک کان اور ایک معدن ہوتی ہے، ایک کھان ہوتی ہے، اور
تقوی کی کھان، تقوی کی معدن یہ نیک لوگوں کا دل ہوتا ہے. جب شریعت پہ عمل کے بعد تقوی کامل ہوتا ہے، اللہ دل میں صلاح اور نیکی پیدا کرتا ہے. صلاح کے بعد اس کے لیے سلوک کے راستے کھلتے ہیں. سلوک میں جب وہ ثابت قدم رہتا ہے تو آگے چل کے عارف بنتا ہے، اور پھر آگے ترقی کرتے کرتے قطوبیت کے مدارج اور قطوبیت کے درجے حاصل کرتا ہے. مگر یاد رہے اس کی پہلی سیڑھی تقوی کا نام ہے. اور تقوی عرف کے اعتبار سے یہی معنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا اسے پابندی سے کریں، اور جس سے منع کیا اسے رک جائیں. یہی تقوی کی بنیادی چیز ہے، یہی تقوی کی. اور ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کن چیزوں کا حکم دیا اور کن سے منع کیا؟ کیسے پتا چلے گا؟ جب تک شریعت نہ پڑھو گے تقوی کی تعریف اور ڈیفینیشن تو بہت دور کی بات ہے. تقوی کی تا کے اوپر جو نقطے ہیں دو، اس کی معرفت بھی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. بغیر شریعت کے تقوی ہو ہی نہیں سکتا. تقوی کے بعد ہی سارے درجے کھلتے ہیں. لہذا حضرت خواجہ کا دل تقوی کا وہ عظیم مصدر تھا کہ روحانیت پھیلانے کے لیے نہ آپ کو کسی چینل کی ضرورت پڑی نہ کسی اور ذریعے کی. اللہ نے وہ دل بینا عطا کیا تھا. جدھر جدھر سے گزرے ان کے دل کی روحانیت نے لوگوں سے کفر کے سنار کو توڑ کر دولت ایمان عطا فرمائی. یہ کیسے تھا تقوی؟ آج بھی اگر ہم سیدنا خواجہ غریب نواز کی سیرت سے سبق حاصل کر کے شریعت طیبہ پر گامزن ہو جائیں، اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے گا. مگر ہم سے بزرگوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اس کے اسباق کو فراموش کر جاتے ہیں. ان سے جو ملنے والے مورل ہیں اور جو نتیجہ ہے اسے ہم توجہ نہیں دیتے. حضرت خواجہ کا کردار دیکھیں، اخلاق و کردار میں، گفتار میں، ایک ایک ادا میں سنت نبوی کے پیکر نظر آتے. یہ اولیاء کاملین تھے، ایسے نیک لوگ تھے جن کی برکتوں سے اللہ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بندہ عارف ہوتا ہے، عارف کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی کی صفات کی معرفت رکھنے والا، اور اس کے دل کو اللہ اپنی معرفت کا خزینہ بنا دیتا ہے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو عالم کی چھپی چیزیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس راہ میں اجمیر آنے تک ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک علاقے سے گزر ہوا، وہاں کے راجا کو پتا چلا جو بڑی مشہور قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کو جب پتا چلا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہیں پر ان کو روک دیا جائے. تو اس کے ایک بڑے جری اور بے باک اور بے وقوف جو حاکم تھا اس نے کہا کہ اس میں اتنے ٹینشن کی بات کیا ہے، 30-40 لوگ ہیں، یوں ہی ختم کر دیے جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ ان کے ظاہری جسموں کو نہ دیکھ، ان کے ظاہری جسم اگرچہ لاغر نظر آئیں گے مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ حکم دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ بدل دے. یہ روحانیت والے ہیں، ان سے ایسے ٹکراؤ نہ ہوگا. کسی نہ کسی فریب میں مبتلا کر کے انہیں دھوکے سے ختم کیا جائے. چنانچہ وہ راجہ خود حضرت خواجہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے علاقے میں آئے، ایسا کریں میرے محل میں آپ تشریف لائیں اور میری دعوت قبول کریں. حضرت خواجہ نے کہا ہماری سکونت محل نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی زمین اور اس کا بلند آسمان کافی ہے. یہ اہل فقر والے اہل فقر لوگ ہیں کہ دنیا ان کی نظر میں ہیچ ہے، ان کی نظریں محلات اور قیمتی مکانوں پہ نہیں، وہ اللہ کے جو بھی دیے رزق ہیں اس پر صابر و شاکر رہتے ہیں. کہا وہ کہنے لگا ہاں آپ جیسے لوگوں کے لیے یہی شان ہوتی ہے
کہ وہ کبھی بھی امیروں کی کوٹھیوں کو قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر. پھر حضرت خواجہ کو وہ کہنے لگا ایسا کرو جب تک میرے علاقے میں آپ کا قیام ہے آپ میرے گھر کا کھانا کھائیں. تو حضرت خواجہ نے کہا تو بڑی مشہور قوم سے تعلق رکھتا ہے اور تیری قوم کا یہ ترے امتیاز ہے کہ تم مہمانوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے. کیا تم اپنے اس آبائی رواج پر قائم رہو گے؟ وہ پہلے تو پریشان ہو گیا مگر وہ آیا تھا فریب کے لیے تو زبان سے اقرار کیا کہ میں کوئی دھوکہ نہ دوں گا, میں کوئی فریب نہ دوں گا اور میں مہمان کی عزت کروں گا. یہ کہہ کے چلا گیا. جب کھانا بھیجا گیا خادم کھانا لے کے آئے, کھانا رکھا گیا. حضرت سرکار خواجہ عارف باللہ ہے, ان کی روحانیت دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. مسکرا کر اپنے ایک چہیتے مرید سید فخر الدین سے فرمایا ایک کاغذ لے کے آؤ اور اس کھانے کے طبق کے پاس رکھ دو. اس کے بعد آپ نے قرآن مقدس کی چند آیتیں تلاوت فرمائی. اس کے بعد حکم دیا زہر نکل کے کاغذ پہ آ جا. وہ آنے والے خادم بھی دیکھ رہے ہیں, سارے موجود افراد دیکھ رہے ہیں کہ ادھر حضرت خواجہ کی زبان ہلی, کھانے سے زہر کا پاؤڈر نکل کے کاغذ پہ جمع ہونے لگا. یہ اولیاء اللہ کی زبانوں میں تاثیر اللہ پیدا فرماتا ہے کہ مخلوق کو ان کا غلام اور مسخر کر دیتا ہے. چنانچہ وہ لانے والے تو بڑے پریشان تھے نوکر, اور جب یہ سب نکل گیا آپ نے کہا یہ پڑیا لے جاؤ اور اپنے راجا سے کہنا کہ تو اپنے باپ دادا کے جو وقار تھے اس پر قائم نہ رہا, تو اپنے خاندان پہ کلنک ہے اور یہ یاد رکھ جو ظالم ہوتا ہے اللہ کبھی اسے اقتدار پر باقی نہیں رکھتا. یہ روحانی جملے تھے جو آگے چل کے حرف بحرف ثابت ہوئے. جیسے یہ لوگ گئے اور راجا کے ہاتھ میں پڑیا رکھی اور کہا کہ ایسا ہوا. اس کی ماں کو جب پتا چلا اس کی ماں نے کہا اے کاش کہ تیری جگہ میں نے کسی سانپ کو جنا ہوتا, تو نے خاندان کے وقار کو مٹا دیا, تجھ پر تھو ہے. اس پر وہ تل ملا گیا, وہ زہر خود کھا کے مر گیا اور اس کی ماں اس کے چہرے پہ تھوک کے چلی گئی اور وہ بھی کمرہ بند کر کے خودکشی کر کے فی نار جہنم ہو گئے. پتا کیا چلا؟ حضرت خواجہ نے فرمایا تھا جو ظالم ہوتا ہے اللہ اسے اقتدار پر باقی نہیں رکھتا. اللہ نے ظالم سے انتقام لیا اور تھوڑے ہی لمحے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ایک مرد حق آگاہ کی زبان سے جو جملے نکلے تھے اللہ نے اسے سچ قرار دیا. یہ کمال, یہ خوبی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تقوی و طہارت سے, قرآن کی تلاوت سے اور قرآن مقدس کی تعلیمات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عملی طور سے پابند رہنے سے حاصل ہوتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ صرف روحانی بڑے عظیم بزرگ نہ تھے بلکہ آپ اپنے وقت کے عظیم فقیہ, عظیم محدث, عظیم مفسر تھے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دنیا بھر کے غیر مقلدوں سے بڑے ناز کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ حضرت سیدنا سرکار خواجہ جس امام کی تقلید کرتے تھے وہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے. الحمدللہ. اور مذہب حنفی میں آپ نے بڑے کمال کے ساتھ, رسوخ کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا اور آپ کی قرآن سے شغف اور قرآن میں آپ کے دل کی گہرائی کا عالم یہ تھا کہ جس زمانے میں آپ سمرقند میں زیر تعلیم تھے تو رات میں آپ اپنے کمرے میں شب جمعہ ہے, جمعہ سے پہلے کی رات, کہ وہاں کے طلبہ نے, مدرسے کے طلبہ نے دیکھا کہ آپ کے حجرے سے بڑے انوار و تجلیات چھن چھن کے دروازے سے باہر تک آ رہے ہیں. انہوں نے جھانکنا چاہا
مگر دہشت نے دل پکڑ لیا، بھاگ کے استاذ کے پاس گئے۔ حضرت خواجہ کے استاذ اپنے وقت کے عظیم محدث، عظیم فقیہ اور عظیم اپنے وقت کے مائناز محدث حضرت امام حسام الدین مدنی ان کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا کہ ہم نے ایسے ایسے حالات دیکھے۔ کہا ٹھیک ہے، اب واپس نہ جانا، آئندہ کبھی ایسا ہو تو مجھے خبر کرنا۔ پھر آنے والے شب جمعہ میں یہی حال طلبہ نے دیکھا، استاذ کے پاس دوڑے دوڑے گئے کہ حضور وہی منظر ہے۔ آپ آئے اور آپ نے جب درار اور دروازے کی آڑ سے جھانک کے دیکھا تو پلٹ کے فوراً فرمایا، سنو یہ قرآن کے انوار و تجلیات ہے جو اللہ نے معین الدین حسن کو عطا فرمائے ہیں، اور اس بارے میں کوئی ان سے پوچھنا نہیں۔ یہ قرآن پر آپ کے عمل اور قرآن کی نورانیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت آ رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے لیے ہمارے ان اکابر سادات بزرگوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی وارث جبہ مولا علی حضور سیدی سرکار گلزار ملت ان قریب تشریف لائیں گے اور آپ کے روح زیبا سے ہم لوگ مستفیض ہوں گے۔ ادب کا خیال کریں، مسجد شریف ہے، بڑے ادب کے ساتھ رہیں اور نہایت ہی ادب کے ساتھ حضرت کے پرنور چہرے کی زیارت کریں، اور ادب کا جتنا بھی آپ خیال رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دور سے بھی اگر آپ نے دیدار کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں قریب کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ادب کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور گلزار ملت، زندہ باد، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، حضور گلزار ملت، بستی بستی قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، جشن فیضان اولیاء، ہند کے راجا، ہند کے راجا۔ تمامی حضرات ادب کے ساتھ بالکل بیٹھ جائے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں جو کھڑے یہ حضرات بھی بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اپنے نگاہوں کے اینگل کو پوری طرح سے حضور وارث جبہ مولا علی سیدی سرکار گلزار ملت کے پر نور چہرے کی طرف کر دیں اور کان میری بات کی طرف۔ میں نے ابتدائے بیان میں ایک حدیث علیت الاولیاء سے بیان کی تھی، حدیث قدسی پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاء من عبادی و احباء من خلقی الذین یذکرون بذکری وَأَذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ۔ یہ حدیث قدسی میں نے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میرے بندوں میں میرے اولیاء اور میری مخلوق میں میرے محبوب لوگ وہ ہیں کہ جو میرا ذکر کیا کرتے ہیں
اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی میں نے ایک مقصد کے تحت پیش کی ہے. میں نے برادر محترم حضرت علامہ مفتی مبارک علی امجدی کی زبان سے یہ روایت سنی کہ وقت دنیا اہل سنت کی بڑی نامور عبقری اور مسلم الثبوت شخصیت استاذ العلماء ممتاز الفقہاء حق کی شمشیر حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی و اطال اللہ عمرہ و ادام اللہ فیضہ علینا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بڑے شیطان جو اپنی فتنہ بازی سے اپنی تقریروں اور تحریروں میں فتنے برپا کرتے ہیں، ایسے شیاطین ہماری تقریروں سے بھاگ جاتے ہیں. اور وہ شیاطین جو نظر نہیں آتے وہ میاں یعنی حضور گلزار ملت مدد اللہ العالی کے ذکر کی برکت سے وہ نظر نہ آنے والے شیطان بھاگ جاتے ہیں. الحمدللہ. بحمد اللہ الکریم بقیت السلف عمدۃ الخلف یادگار اسلاف وارث جبہ مولا علی اور وارث تبرکات کثیرہ اور گنجین فیوز و برکات صالحین عطائے سیدنا سرکار شاہ عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ اور بحمد اللہ الکریم دور حاضر کے اور ماضی قریب کے وہ نامور نام کہ جن کا نام ہی سند کے لیے کافی ہو. الحمدللہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور محدث کبیر جس شخصیت پر اعتماد کرے اور حضور قائد ملت جسے منصب قضا عطا کر کے اعتماد کی مہر لگائیں، ذرا سوچو ان کی عظمت و برتری کا عالم کیا ہوگا. وہ کون ہے؟ الحمدللہ سادات گھرانے کا فخر اور اپنے وقت کی بڑی ہر دل عزیز شخصیت جن کے اخلاق و کردار اور گفتار و عمل نے لاکھوں کو اپنا گرویدہ کر کے انہیں اللہ و رسول کے دربار تک پہنچا دیا. وہ عظیم شخصیت ہمارے درمیان میں اپنے روئے پر نور کے ساتھ جلوہ بار ہیں. آپ حضرت کے چہرے اقدس کا دیدار کریں، مستفیض ہوں اور ان کے فیضان و کرم سے اللہ تعالی ہم سب کو تا دیر مالا مال رکھے اور ان حضرات کے دامن کرم کے ساتھ اللہ ہمیں مسلک حق کا مسلک امام احمد رضا پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. اور اس عظیم شہر جو گجرات کے قریب قریب مسلمانوں اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے لیے ایک مرکزی شہر مقدس شہر احمد آباد شریف کے اندر مسلک امام احمد رضا کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت سے اہل دل کام کر رہے ہیں. ان میں ایک نمایاں اور بالکل واضح نام جو سب سے پہلے ذہن میں بھی آتا ہے اور زبان پہ بھی آتا ہے وہ الحمدللہ فیضان شاہ عالم ٹرسٹ ہے، جس نے احمد آباد کے مختلف علاقوں میں مدارس اسلامیہ کو قائم کر کے ہماری قوم کے نونہال اور ابھرتی نسلوں کے سادے سے ذہن کے سادے کاغذ پر عشق رسول کی عظیم عبارت کو رقم کیا. انہیں صحیح قرآن مجید پڑھنے کی بڑی بابرکت تعلیم عطا فرمائی اور فروغ اہل سنت اور نظریات مسلک امام احمد رضا کے لیے مختلف جگہوں پر مساجد کو قائم کیا تاکہ لوگ اہل سنت والجماعت کی معتبر عبادت گاہوں سے اپنے رشتے کو استوار کر سکیں. اسی ایک سنہری کڑی میں عظیم نام یہ مسجد خاتم الانبیاء کا نام بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد
کہ اس کے اوپر ابھی یہ ٹین لگا ہوا ہے, اس پر پلاسٹر کی چھت بھی نہیں ہے, یہاں تک کہ اس کی دیواریں بھی آپ دیکھیں ادھر سے پوری کھلی ہے. یہ مسجد الحمدللہ تحفظ مذہب اہل سنت کی حسن نیت کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی. بڑے بڑے اکابر علماء و اولیاء نے اس کے لیے دعا فرمائی. آج اس عظیم مجلس میں سیدنا سرکار غوث اعظم و سیدنا سرکار غریب نواز کی ایک عظیم عطا حضور گلزار ملت مدث اللہ العالی یہاں جلوہ بار ہیں. ان کے وجود مسعود کو وسیلہ بنا کر آپ تک میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ یہ مسجد کی تعمیر میں آپ سے جس قدر ہو سکے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اہل سنت والجماعت و مسلک امام احمد رضا کی پابندی رکھنے والے لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف کے بعد تعمیری کام شروع ہوگا اور آپ لوگ اگر تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. خلوص دل کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شہنشاہ احمد آباد حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء احمد آباد کے فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر کرے اور حضور سیدی سرکار گلزار ملت کے ساری ظاہری اور باطنی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے. اور یہ تقریب غلامان حضور سیدی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی انہوں نے اس عظیم الشان اجلاس کے اہتمام کے لیے خلوص دل کے ساتھ محنتیں کر کے اسے رچایا بسایا آباد کیا. حضور والا کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ عریضہ ہے کہ حضور اپنے لبہائے مقدس سے ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں شاد و آباد رکھے اور ہم سب کے لیے یہ مقدر بنا دے کہ جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ یہ ہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. خواجہ ہند و دربار گیا تیرا. خواجہ ہند و دربار گیا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. گلشن گرد ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے. گلشن گرد ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے. کرم زور برسنا تیرا. اب کرم زور برسنا تیرا.
سایہ تجھ پہ ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پہ سایہ گوست سر خدام پہ سایہ تیرا سایہ گوست سر خدام پہ سایہ تیرا تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع تنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ فیضان غوث اعظم فیضان حضور ولی نواز مسلکی اعلی حضرت تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع تنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا تنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشم فیض کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشم فیض بحر بغداد کی ہی نہر ہے دریا تیرا بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے
حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، خواجہ وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والاکرام وآلہ وبارک وسلم صلاۃ اے خدا دعا صدقہ مصطفیٰ مذہب اہل سنت سلامت رہے، دین حق کی حفاظت کی خاطر صدا مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، اے بریلی تیری عظمتوں کو سلام، اے بریلی تیری رفعتوں کو سلام، تجھ میں ہے جلوہ گر سنیوں کے امام، تجھ میں ہے جلوہ گر سنیوں کے امام، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، الامام شاہ احمد رضا اور خطا کہنے والا ہی خود کر رہا ہے خطا، غوث و خواجہ کے سائے میں میرا رضا، غوث و خواجہ کے سائے میں میرا رضا، غوث و خواجہ کی نصرت سلامت رہے، غوث و خواجہ کی نصرت سلامت رہے، پیار سنی تیری تو بڑی شان ہے، سن تیرے پاس تو کنز ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کا تجھ پر یہ احسان ہے، اعلیٰ حضرت کا تجھ پر یہ احسان ہے، یہ کرم یہ عنایت سلامت رہے، یہ کرم یہ عنایت سلامت رہے، شکر ہے روز محشر حضور خدا مل گئے پیش کرنے کو احمد رضا ہے، یہ فرمان آلے
رسول خدا ہے یہ فرمان آلے رسول خدا یہ مقدس امانت سلامت رہے یہ مقدس امانت سلامت رہے میرے صدر شریعت کا فیضان ہے خوب نکھرا یہ سنی گلستان ہے لب پہ ہر گل کی نورانی مسکان ہے لب پہ ہر گل کی نورانی مسکان ہے یہ بہار شریعت سلامت رہے حضور صدر الشریعہ فیضان حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر جانشین حضور صدر الشریعہ یہ بہار شریعت سلامت رہے اشرفی تو کہ ہم شکل غوث الورا رخ تیرا حسن خوباں ہے آئینہ ہے یہ فرمان مولا نا احمد رضا ہے یہ فرمان مولا نا احمد رضا تیری شان سیادت سلامت رہے تیری شان سیادت سلامت رہے وہ مجاہد ملت امام حرم غوث خواجہ کا جن پر بے حد کرم جن کی عظمت کے چرچے عرب تا عجم جن کی عظمت کے چرچے عرب تا عجم ان کا تاج فضیلت سلامت رہے نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غریب نواز فیضان اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ فیضان حضور مجاہد ملت وہ مجاہد ملت خدا کے ولی جو ہے عباسی و ہاشمی قادری جن کے آگے جھکے اہل باطل سبھی جن کے آگے جھکے اہل باطل سبھی ان کی شان جلالت سلامت رہے ان کی شان جلالت سلامت رہے قادری ہی جیو قادری ہی مرو روز محشر بھی میں قادری ہی اٹھو ہمیں قبر میں حشر میں ہر جگہ نظر میں قبر میں حشر میں ہر جگہ نسبت قادریت سلامت رہے
فیضان ہے یہ مجاہد ملت کا فیضان ہے یہ شرف یہ سعادت سلامت رہے یہ شرف یہ سعادت سلامت رہے اے خدا میں دعا صدقہ مصطفیٰ مذہب اہل سنت سلامت رہے دین حق کی حفاظت کی خاطر صدا مسلک کی